الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کا ترجمہ ہے اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اللہ کی طرف سے بندوں کی آزمائش ہوتی ہے، ان کو پرکھا جاتا ہے، جانچا جاتا ہے کہ وہ اپنے ایمان میں کتنے پختہ ہیں، اپنے اسلام پہ کتنے چلنے والے ہیں، اپنے رب کے وعدوں پر کس قدر یقین رکھنے والے ہیں۔ تو مختلف اسباب کی وجہ سے خود بندوں کے اندر برداشت اور قوت پیدا کرنے کے مقصد سے ان مختلف مقاصد سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دنیا میں آزماتے ہیں اور باقاعدہ اعلان فرماتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور تم کو آزمائیں گے۔ آزمائش کے مختلف طریقے ہیں۔ من الخوف، ایک آزمائش ہے فکری اور ذہنی طور پہ خوف زدہ ہونا، مختلف خطرات کے اندیشے محسوس کرنا، جیسا کہ مختلف احوال میں مختلف دشمنوں، مختلف تنظیموں، مختلف ملکوں، مختلف افراد کی طرف سے یہ اندیشے ہوتے ہیں کہ کہیں وہ حملہ نہ کر دیں، کہیں وہ بغاوت نہ کر دیں، کہیں وہ ہمارے اوپر ظلم نہ کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ خوف کی جو فضا ہوتی ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ تو خوف کی فضا کا آنا یہ بھی ایک طرح کی آزمائش ہے۔ نفسیاتی طور پہ جب انسان ڈرا اور سہما ہوا ہوتا ہے تو اس کی بہت ساری صلاحیتیں جو ہے مفقود ہو جاتی ہیں، کام کرنا بند کر دیتی ہیں۔ تو خوف اور اندیشے کے ذریعہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ خوف اور اندیشے کو دور کرنے کے لیے سب سے اعلیٰ چیز اللہ سے تعلق ہے، کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرنے والے ہیں، کوئی اللہ کے علاوہ ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ جس درجے کا یقین، جس درجے کا توکل، جس درجے کا اعتماد اللہ پہ ہوگا، اتنے ہی نفسیاتی خوف اور نفسیاتی الجھن اور اس طرح کے اندیشے دور ہوں گے۔ تو ایک تو آزمانے کا طریقہ ہے کہ خوف اور اندیشے پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کبھی آزمائش ہوتی ہے اقتصادی بحران پیدا کر کے، چاہے وہ انفرادی ہو کہ اجتماعی ہو، کہ ملکی ہو کہ عالمی ہو۔ والجوع، کہ ہم بھوک اور فاقہ اور غریبی اور مال کے نہ ہونے کی وجہ سے بھوک کی فضا پیدا کر دیں گے، بھوک مری عام ہونے لگتی ہے۔ یہ انفرادی طور پہ ہوتی ہے، ملکی سطح پہ ہوتی ہے۔ آج کی دنیا میں عالمی طور پہ گویا پورا عالم آزمایا جا رہا ہے یہ بھوک مری اور غریبی اور غذائیت کی کمی کی وجہ سے۔ کتنے بچے ننھے معصوم جو ہے کھانا نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ جیسا کہ BBC کی رپورٹ تھی کہ کئی لاکھ بچے جو ہے غذا نہ ملنے کی وجہ سے ہندوستان میں مر سکتے ہیں، اور مشاہدہ ہے کتنے مزدور مرے اور کتنے کیا کچھ آپ جانتے ہیں۔ تو یہ الجوع یعنی بھوک اور بھوکمری اور فاقہ مستی کے ذریعہ بھی آزماتے ہیں۔ ایسے وقت میں بھی اس کا علاج یہی ہے کہ یقیناً جب تک انسان کو زندہ رہنا ہے آخری سانس تک غذا ملتی رہے گی۔ جب سانس اللہ کی طرف سے عمر جو ہے مکمل ہو جائے گی تو غذا بھی مکمل ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک آزمائش کا طریقہ ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالی کمی کر کے، خسارہ کر کے جو ہے دکان میں اور تجارت میں اور ان چیزوں میں خسارہ اور کمی کر دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح وَالثَّمَرَاتِ، باغات کے پھلوں میں، اسی طرح لہلاتی کھیتیوں میں، غلے میں اور کھیت اور کھلیان میں، باغات میں اس میں کمی کر دی جاتی ہے کہ ہونا تھا 100 کنٹل اور ہو رہا ہے 50 کنٹل۔
یا یہ کہ اور زیادہ، تو وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور مالی کمی، مال کا نقصان کر کے، اسی طرح جانی نقصان بھی کبھی اٹھانا پڑتا ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور باغات اور پھلوں کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو یہ مختلف طریقے ہیں اللہ کی طرف سے آزمانے کے۔ پھر فرما دیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان تمام آزمائشوں پہ جو لوگ کھرے اترتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور اس پہ راضی رہتے ہیں، اور راضی رہتے ہوئے اس کے ازالے کی کوششیں کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں، بلکہ ان چیزوں کے دور کرنے کی امکانی جو تدابیر ہو سکتی ہیں ان کو اپناتے ہیں۔ تو خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس وقت جو عالمی حالات پیدا ہوئے ہیں، اس میں یہ ساری آزمائشیں تقریباً ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس پہ کھرا اتارے، اور ان تمام بیماری کے جو اثرات چاہے وہ کیسے ہوں، جس کے ذریعہ ہوں، بہرحال وہ ہیں، اللہ ان کو دور کرے، اور پورے عالم میں خاص طور پہ مسجدوں عبادت گاہوں کی رونقیں واپس آئیں، اور ہر طرح مسجدیں آباد ہوں، اور جو ہمیں آزمائش کے دور سے گزرنا پڑ رہا ہے یہ دور ختم ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔